دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، گرجا گھروں اور دیگر عبادت گاہوں کو رنگ برنگے برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ کرسمس ٹری سمیت دیگر تحفے تحائف کی خریداری زور و شور سے جاری۔ پاکستان میں بھی کرسمس کے رنگ، مسیحی برادری کا جوش و خروش عروج پر، گرجا گھروں میں خصوصی عبادت کا اہتمام۔ سینٹا کلاس اور کرسمس ٹری کے بغیر کرسمس کی خوشیاں ادھوری۔ کرسمس ٹری کو مسیحی برادری اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتی ہے۔ سینٹا کلاس کرسمس کا اہم کردار بالخصوص بچوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ امن، محبت، بھائی چارہ، یہ پیغام ہے کرسمس کا۔ بہاول نگر میں کرسمس پر چرچز، گلیاں، محلے جگمگا اٹھے۔ مسیحی برادری کی کرسمس تقریبات کا سلسلہ جاری، بڑوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش۔ پاکستان نے فوجی عدالتوں سے سزائیں، امریکہ اور برطانیہ کو تشویش لاحق۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں عدالتی آزادی، شفافیت اور مناسب عمل کی ضمانتوں کا فقدان ہے۔ پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل اور شہریوں کے قانونی حق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہو۔ برطانیہ نے موقف اپنایا کہ وہ پاکستان کے قانونی عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا، تاہم فیصلے میں شفافیت اور منصفانہ ٹرائل کا فقدان ہے۔ بیرونی مداخلت قبول نہیں، پاکستان کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی، کسی بیرونی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے، اس معاملے میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندی ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے۔ سنی اتحاد کونسل کی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ نئی قانون سازی غیر آئینی، غیر قانونی اور ناقابل عمل۔ ترمیم سے بنیادی حقوق اور اختیارات کی تقسیم متاثر، عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی، غیر قانونی قرار دی جائے۔ ترمیم پاس کروانے کے لیے جبری اقدامات اور غیر قانونی طریقوں کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ درخواست گزار کی عدالت سے استدعا۔ نسل کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گا، اور ہمارے معاشرے میں اس کو اپنے آئین میں یا قانون میں ہمیں دلوانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے نا ان کو کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کا کہ ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے۔ بلاول بھٹو نے ڈیجیٹل بل آف رائٹس بنانے کا اشارہ دے دیا۔ سکھر میں آئی بی اے کانوکیشن سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آج کی نسل کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ آج تک پرانے موبائل پر ٹیکسٹ کر رہے ہیں۔ بزرگوں کو کیا معلوم واٹس ایپ، انسٹاگرام، او ٹی ٹی یا گیمنگ کا۔ اسلام آباد کے بابوں سے اپنا حق چھین کر لیں گے۔ انہوں نے رسمی ابتدائی طور پہ اپنی ڈیمانڈز کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ میں بالکل اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو ماحول کو خراب کرے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا شروع ہونا بڑی پیش رفت۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا کہ انہوں نے اپنے مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے، ہم دیکھیں گے کیا چیزیں ممکن ہیں اور کیا نہیں۔ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، اس ٹائم فریم کے اندر اس میں کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ نہیں، انٹرنیشنل ہم نے ڈسکس نہیں کیا، البتہ خان صاحب کی ہدایات یہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی بھی مذاکرات کے حق میں ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ مطالبات کی منظوری کا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی سے کوئی بین الاقوامی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا۔